پھر آ گئے ہیں ایک دفعہ آصف صاحب کے پاس، آصف انجینئرنگ ورکس پہ، جہاں پہ یہ انورٹر پلانٹ ریپیئرنگ کرنے کے لیے ہمیں سکھا رہے ہیں۔ آج یہ بتائیں گے کہ آئی جی بی ٹی کیسے چیک کرتے ہیں اور اس کا فنکشن کیا ہے انورٹر کے اندر۔ سر جی، آئی جی بی ٹی چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس اینالاگ میٹر ہونا چاہیے۔ بیسیکلی ہم دو میٹر استعمال کرتے ہیں، ایک ڈیجیٹل میٹر استعمال کرتے ہیں اور ایک اینالاگ میٹر استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈیجیٹل میٹر سے اگر آئی جی بی ٹی ہم چیک کرتے ہیں تو اس کے اندر جو صرف ڈائیوڈ فنکشن ہوتا ہے وہ چیک ہوتا ہے، اور جو کمپلیٹ چیک ہے آئی جی بی ٹی کا اس کے لیے اینالاگ میٹر، جس میں ریزسٹنس کے آپشن میں 10 کے ایک آپشن ہمارے پاس ہونا لازمی ہے۔ یہ جہاں پہ اس کی سلیکشن ہوئی ہے 10 کے، آپ میٹر کو اس پہ رکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو آئی جی بی ٹی کو آپ رکھیں گے سامنے۔ تو یہ اس کے 3 ٹرمینل ہیں، یہ اس کا گیٹ ہے، یہ ڈرین ہے اور یہ سورس ہے۔ سینٹر والا ڈرین ہو گیا اور رائٹ سائڈ والا سورس ہو گیا، اس کا یہ گیٹ ہے۔ گیٹ کے اوپر اس کا سگنل آتا ہے، کنٹرول سگنل آتا ہے، اور یہاں پہ آتے ہیں ہائی وولٹیج۔ یہاں پہ 300-600 وولٹ ہائی وولٹیجز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، آلدو کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے نا وہ کے وی میں ہائی وولٹیجز کے اوپر کام کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ جو اس ٹیکنالوجی کے اندر استعمال ہوتے ہیں زیادہ وولٹیجز، جہاں پہ 24 وولٹ 30 وولٹ 6 وولٹ 5 وولٹ یہ لو وولٹیجز کے اندر آتا ہے، اور 300 400 500 وولٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈی سی اے سی ہائی وولٹیج آتے ہیں، ڈی سی آتے ہیں ادھر۔ اس کا یہ والا جو ٹرمینل ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، گیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ اے سی کی پلس آتی ہے، اے سی کی پلس آتی ہے ہائی فریکوینسی کی، جو بھی اس کو ٹریگر کرتی ہے۔ فریکوینسی اس کی ڈفرینٹ پلانٹ میں ڈفرینٹ، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو کارڈ لگا ہوا ہے اس کارڈ کے اوپر، تو اس کارڈ میں جو آئی سی لگی ہوئی ہے آسیلیٹر آئی سی، وہ کتنی فریکوینسی جنریٹ کروا رہی ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی ٹو کمپنی۔ بعض کمپنیوں والے جو ہے نا وہ 20 کلو واٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور بعض کمپنی اس کو تقریباً 50 کلو واٹس 49 کلو واٹس 45 کلو واٹس تک آپریٹ کرواتی ہے۔ آئی جی بی ٹی کی فریکوینسی تھوڑی سی کم ہوتی ہے کمپیریٹیولی، ایف ای ٹی کی فریکوینسی جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی آپ سر اس کو رکھیں گے، نیگیٹو لیڈ جو ہے نا وہ ڈرین کے اوپر رکھیں گے سینٹر پہ، اور پازیٹیو لیڈ ادھر رکھیں گے سورس پہ۔ تو ابھی آپ نے ٹریگر کرنا ہے نیگیٹو کے ساتھ، گیٹ کو ٹریگر کیا ہے تو یہ ہماری ڈیفلیکشن آگے چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور دوبارہ جب پازیٹیو کے ساتھ ٹریگر کریں گے گیٹ کو تو یہ ڈیفلیکشن آگے نہیں جا رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آئی جی بی ٹی ہماری ٹھیک ہے، نیگیٹو سے آگے جا رہی ہے، پازیٹیو سے نہیں جا رہی، نیگیٹو سے آگے جا رہی ہے کنڈکٹ کر رہی ہے، اور پازیٹیو کے ساتھ کنڈکشن نہیں ہو رہی اس کی۔ یہ والی آئی جی بی ٹی ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک خراب آئی جی بی ٹی کو چیک کر کے بتاؤں گا کہ وہ کیسے چیک ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسری کنڈیشن اس میں آ جاتی ہے کہ یہ آئی جی بی ٹی بالکل ڈیڈ ہے، اس کے اندر کے کنیکشن جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں آپس میں۔ یہ دیکھیں، اس کو میں ٹریگر کر رہا ہوں لیکن اس کی کنڈکشن نہیں ہو رہی، ٹریگر کر رہا ہوں کسی قسم کی کنڈکشن نہیں ہو رہی۔ یہ اس کے خراب ہونے کی، اس کو یو ایس ہونے کی یہ دوسری کنڈیشن ہے۔ ابھی ایک تیسری کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں گا جس میں یہ شارٹ ہے بالکل۔ اس کے خراب ہونے کی ایک تیسری کنڈیشن ہے، موسٹلی جو جب بھی آئی جی بی ٹی خراب ہوتی ہے تو وہ شارٹ ہو جاتی ہے۔ شاد و نادر ایسے ہوتا ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کو چیک کر کے بتائی ہے یہ والی جو ڈیڈ تھی، یہ چانس جو ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے، نارملی جو ہے نا وہ شارٹ ہوتی ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ بغیر ٹریگر کیے ہوئے یہ شارٹ ہے، ٹریگر کرتا ہوں تو بلکہ گیٹ کے ساتھ بھی یہ شارٹ دے رہی ہے، یہ تینوں آپس میں شارٹ ہو گئی ہیں۔ تو اس کر کے یہ والی آئی جی بی ٹی ہمارے کسی کام کے نہیں ہے، یہ فنکشن نہیں کرے گی۔ تو جو صحیح آپریشنل آئی جی بی ٹی ہے اس کو چیک کرنے کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اگر اس کے علاوہ کوئی بھی بیہیویئر اس میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اب نارملٹی آ رہی ہے، وہ پرابلمٹک آئی جی بی ٹی ہے۔ یہ والی آپریشنل آئی جی بی ٹی ہے، یہ شارٹ ہے۔ آئی جی بی ٹی کے اصل میں نمبر ہوتے ہیں، مختلف نمبر ہوتے ہیں، اس میں ایمپیئر ریٹنگ کے حساب سے، وولٹیج ریٹنگ کے حساب سے، کمپنی کے حساب سے، ہر کمپنی فار ایگزامپل 40 ایمپیئر کی آئی جی بی ٹی کسی ایک کمپنی نے بنائی ہے تو اس نے کوئی اور مارکا لگایا ہوا ہے۔ 40 ایمپیئر کی آئی جی بی ٹی کسی دوسری کمپنی نے بنائی ہے تو اس نے اپنا مارکا لگایا ہوا ہے۔ رشیا والے اپنا بناتے ہیں، جاپانی اپنا بناتے ہیں، چائنیز اپنی بناتے ہیں، لیکن چائنیز جو آئی جی بی ٹی ہے اس کی ریلیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ پل آؤٹ والی آئی جی بی ٹی استعمال کرتے ہیں۔ پل آؤٹ سے مراد یہ ہے کہ آلریڈی جو جاپان سے مشینری آتی ہے اس میں سے جو آئی جی بی ٹیاں نکال کے مشینری باقی نکارہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ والی چیزیں جب ٹھیک ہوتی ہیں تو یہ نکال کے ہم استعمال کرتے ہیں، ان کی پرفارمنس، ان کی ریلیبلٹی کمپیریٹیولی زیادہ ہوتی ہے۔
تو بعض لوگ جب سرکٹ ریپیئر کرتے ہیں تو اس میں چیز تو اچھی لگا لیتے ہیں, آئی جی بی ٹی وہ اچھی لگا لیں گے, لیکن اس کے پیچھے جو کنٹرول کرنے والا اس کا دماغ ہے, اس کا برین ہے, اس کو صحیح طرح سے وہ فالو نہیں کرتے, اس کو ریپیئر نہیں کرتے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چاہے ہیوی چیز آپ نے لگائی ہے چاہے نارمل لگائی ہے تو وہ آگے جا کے وہ اڑ جائے گی, پٹاخہ مار جائے گی. تو پھر ہم کہتے ہیں یار چیزیں تو ہم نے اچھی لگائی تھیں لیکن چل نہیں رہی. تو وہ کیسے نہیں چلیں؟ اس کو اگر ہم صحیح طرح سے فالو کریں گے مکمل ایس او پی کے تحت, اپنا جو جتنے بھی ان کے سمٹمز آ رہے ہیں, جتنے بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے, کنٹرول سگنل ہے اور آسیلیٹر فریکوینسی ہے, جو چیزیں جہاں پہ جتنی ملنی چاہیے, اگر ہم وہ والی لگائیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ چیز صحیح پرفارمنس اپنی دیتی رہے گی. ایک چیز یہ ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ ہمارے پاس جتنے بھی ویلڈنگ کرنے والے جو لوگ آتے ہیں وہ لٹریسی لیول ان کا تھوڑا سا اتنا اچھا نہیں ہوتا, تو اس کر کے وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں کہ ویلڈنگ کے ان کو تو یہی پتہ ہوتا ہے کہ راڈ چلانا ہے اور ویلڈنگ کرنی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. وہ آنے وہاں راڈ چلائی جا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ والی چیزیں ایٹا پو کے خراب ہو جاتی ہیں. اس کی کولنگ کا پراپر میکینزم ہونا چاہیے. اس کے پیچھے دیکھیں پلانٹ میں یہ پنکھا لگا ہوا ہے, یہ 3 فیز کا پنکھا لگا ہوا ہے. تو اس کا کام یہ ہے کہ ہیٹ سنک کو اور آئی جی بی ٹی ماڈیول کو ٹھنڈا رکھے. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پہ کارڈ کے اوپر ادھر مٹی شٹی جمع ہو جاتی ہے, یا مٹی کے اوپر جب بعض اوقات نمی آ جاتی ہے تو نمی میں سگنل ایک دوسرے کو شارٹ کر کے تو مال فنکشننگ کرنے کی وجہ سے آگے ہماری قیمتی چیز, ابھی یہ دیکھیں یہ کافی کاسٹلی چیز ہے. یہ اپروکسیمیٹلی 1200 وولٹ 200 امپیئر کا آئی جی بی ٹی ماڈیول ہے. تقریباً اپروکسیمیٹڈ اس کی جو ہے 6000 روپے قیمت ہے. تو ابھی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا 6000 روپیہ اس مطلب کہ ضائع ہو سکتا ہے. تو ابھی یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال اگر ہم نہیں کرتے, تو میری یہ گزارش ہے کہ جو ویلڈنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس کی پراپر کولنگ مانیٹر کرتے رہیں کہ پنکھا صحیح کام کر رہے ہیں. بعض اوقات پنکھا خراب بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ اس کو چلائی جا رہے ہوتے ہیں. تو پنکھا اگر خراب ہو جاتا ہے تو پلانٹ کو ہرگز نہ چلائیں, کیونکہ یہ نقصان کا ثابت باعث بن سکتا ہے. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ویلڈنگ کے دوران بعض اوقات پیچھے کمپریسر والا اپنا پینٹنگ شینٹنگ کوئی پینٹ والا کام ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ پنکھا باہر کے جو اس کے ذرات ہیں وہ اندر کمپوننٹ کے اوپر پھینک رہا ہوتا ہے, جو کہ ایک تہہ بن جاتی ہے. جب وہ تہہ بن جاتی ہے تو چیزوں کی کولنگ نہیں ہوتی. جب مٹی کی تہہ جب بن جاتی ہے تو چیزوں کی کولنگ نہیں ہوتی. مٹی کی تہہ بننے کی وجہ سے اگر نمی بھی آ جائے اوپر تو وہ ایک کنڈکشن کا رستہ بنا لیتی ہے. تو اس میں دیکھیں یہ کارڈ جو لگا ہوا ہے نا, اس میں آئی سی لگے ہوتے ہیں اور باقی جو چھوٹے موٹے کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں, ٹرانزسٹر ہیں, کیپیسٹر ہیں, رجسٹر ہیں, زیلر ڈائیوڈ ہیں. اس میں جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ اس کا جو کنٹرول سگنل ہے وہ رانگ یہاں پہ ان پٹ میں آ رہا ہوتا ہے. کنٹرول سگنل جب رانگ ہوتا ہے تو وہ وائس ورثہ ایک پلس آتی ہے, دوسری جو ختم ہوتی ہے تو دوسری آن ہوتی ہے. یہ اس کے اندر بیسیکلی 2 ڈبل آئی جی بی ٹی لگی ہوتی ہے اس میں. تو اگر ایٹ اے ٹائم پہ دونوں آئی جی بی ٹیوں کو پلس آن کروا دی, ایک کی اگر فال ٹائم شروع نہیں ہوا تو دوسری کا سٹارٹ ٹائم شروع ہو گیا, تو پھر رزلٹ یہ ہوگا کہ ماڈیول خراب ہو جائے گا, آئی جی بی ٹی بلاسٹ کر جائے گی. تو رکھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی اگر ہم کیئر کے ساتھ استعمال کریں تو یہ انشاءاللہ فیوچر میں بینیفیشل ثابت ہوگا. ہاں انشاءاللہ ایسے ہے کہ اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس جو بھی کسٹمر آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس کوئی چھوٹا موٹا کام اگر وہ ہے تو ادھر ہی اپنے ورکشاپ میں وہ خود ہی اس کو کھول کے دیکھ لے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی جیک لوز ہے, تار علی ہے, کوئی مثلاً کوئی اس کے لیول کا کام ہے تو اس کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آن لائن بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, میں انشاءاللہ اس کو فری آف کاسٹ گائیڈ کروں گا اور اچھا گائیڈ کروں گا. تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 033356178483. یہی کال والا نمبر ہے, یہی واٹس ایپ والا نمبر ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ اگر کوئی چھوٹی موٹی گائیڈ لائن ہے یا بے شک اگر ڈیٹیل والی گائیڈ لائن ہے, جو بندے ٹیکنیکل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ جو بات کو فالو کر سکتے ہیں, تو ان کو میں انشاءاللہ جتنا کتنا ہو سکتا ہے میں کرتا بھی ہوں لوگوں کو. ابھی میرے جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہیں, ایک ایبٹ آباد میں ہے, ایک اویلیہ میں ہے, ایک ہری پور میں ہے, ایک بارہ میں ہے اور ایک روات میں ہے. تو وہ لوگ بھی یہی والا ریپیئرنگ کا کام کر رہے ہیں, ویلڈنگ پلانٹ کا. تو ان کے ساتھ میری کوآرڈینیشن رہتی ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے چلتے ہیں. تو بعض اوقات وہ مجھے کوئی اچھا سا آئیڈیا دے دیتے ہیں, اور نارملی یہ ہے کہ میں ان کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں. جہاں پہ وہ پھنستے ہیں کام میں تو میں آن لائن سپورٹ کرتا ہوں, اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنی مشین لے کے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور ادھر میں ان کو جتنا کتنا ہو سکے. لیکن ڈیفینیٹلی یہاں پہ پھر اس کی جو جتنے بھی چارجز بنتے ہیں وہ
पे करते हैं तो